اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور جس دن ان کو کاٹو ان کا حق ادا کیا کرو، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ اور اسراف سے تعلق سے مضمون چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے جوڑا ہے کہ لاک ڈاؤن اور ہماری شادیاں۔ عام دنوں میں مسلمان بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرتا ہے، جو ایک سنت ہے اور عبادت ہے، لیکن اس میں اسراف میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اربوں خربوں روپے سالانہ مسلمان جو ہے وہ شادی اور بیاہ کی تقریبات میں اسراف کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دل کی کھڑکیاں کھول کر ذرا غور فرمائیے کہ جس جماعت کو، جن لوگوں کو، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتے ہوں، دنیا میں اسے جائے پناہ کہاں مل سکتی ہے۔ ہمارا عرض کرنا اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے قانون کی پابندیاں کرتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی شادیاں کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور حکومت کے سختی کی پابندیاں کرتے ہوئے ہم نے اپنی شادیوں کو آگے بڑھا دیا ہے کہ ہم جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جب بیٹے اور بیٹی کا نکاح کریں گے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر رشتہ مل گیا ہے، جانبین سے بات طے ہو گئی ہے، تو اول فرصت میں بالغ بچے بچیوں کا نکاح کرنا چاہیے۔ تو جب ہم حکومت کی مان سکتے ہیں، حالات کی مان سکتے ہیں، بیماری کے خوف سے جو ہے بچنے کے لیے ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے کریم اللہ کی نہیں مان سکتے، جس نے اولاد بھی اسی نے ہم کو دی، اور جو کچھ بھی مال ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی نے ہم کو دیا ہے؟ تو ہم اپنے اس کریم رب کی نہیں مان سکتے؟ میرا ان حضرات سے کہنا یہ ہے کہ جو بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح لاک ڈاؤن میں سادگی سے کر رہے ہیں، وہ اس بات کو پوری زندگی کے لیے گانٹھ باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی میں ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ بیماری سے حالات معمول پر آنے کے بعد بھی ہمیں اسی طریقے سے ہی شادیاں انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہیں۔ اور جو شادیوں میں پیسہ بچ رہا ہے، آپ اس پیسے کو لے کر تعلیمی اداروں میں جائیے۔ اپنے تعلیمی ادارے جو قوم و ملت کی تعمیر کا مرکز ہیں، ان تعلیمی اداروں کو مضبوط سے مضبوط کیجیے، ان میں جائیے، اور جو پیسہ آپ کا آج بچ رہا ہے اس پیسے کو جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں دیجیے، اور تعلیمی اداروں میں دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ سے مل کر ان اداروں میں پڑھنے والے غریب بچے اور بچیوں کو اسپانسر کریے۔ ان سے کہیے کہ ہم سال بھر کی آپ کے تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم سال بھر آپ کی تعلیم کا وظیفہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کلاس میں آپ کے نمبر اول نمبر آنے چاہیے، ٹاپ آنے چاہیے۔ جب بچہ اور بچی ہر سال اپنی کلاس میں محنت کرتا رہے، ٹاپ کرتا رہے، پہلا یا دوسرا نمبر لاتا رہے، تو قوم کے ذمہ دار اور آپ حضرات اس کا وظیفہ بڑھاتے چلے جائیے۔ اور اگر دیکھیے کہ وہ اس رعایت کا، اس سہولت کا، اس مدد کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کا وظیفہ روک کر اس کو یہ مشورہ دیجیے، اس کے والدین سے مشورہ دلوائیے کہ بیٹا اب تعلیم تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تعلیم کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، لہذا اب تم جو ہے کوئی کام سیکھ لو یا کہیں نوکری کر لو اور اپنے یہ حلال ذریعے معاش کا انتظام کر لو۔ امت میں لاکھوں کروڑوں ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں،
جو عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ماسٹر بننا چاہتے ہیں، فلاسفر بننا چاہتے ہیں، سائنسداں بننا چاہتے ہیں، مختلف دنیا کے میدانوں میں تعلیمی ترقی کر کے اپنی اور اپنے قوم کی اور اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا سر بلند رکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والے بھائیوں، ایمان والی بہنوں، اے قوم کے ذمہ داروں، جو ہے یہ جو اربوں خربوں روپیہ سالانہ شادی ہالوں کی بکنگ میں، پنڈالوں کو سجانے، ایک رات کے لیے پنڈالوں کو سجانے میں، اور ایک وقت کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے سرمایہ داروں کو، صاحب وسعت لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانے میں آپ جو ہے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپیہ سالانہ آپ ضائع کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، جس کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے۔ غور فرمائیے کہ جس شادی کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس شادی میں خیر وجود میں کہاں سے آ جائے گی؟ اس شادی سے نیک صالح اولاد کیسے پیدا ہو جائے گی؟ اس شادی سے مطیع اور فرما بردار بیوی اور بہو گھر میں کہاں سے آ جائے گی؟ جس چیز کو مالک کے حقیقی رب العالمین نے رد کر دیا ہو، ٹھکرا دیا ہو، اپنے دیار سے نکال دیا ہو، اپنے پسندیدہ بندوں میں سے خارج کر دیا ہو، بتاؤ دنیا میں جائے پناہ اس کے کو کہاں مل سکتی ہے؟ اور ان ایسی اسراف والی بڑی بڑی شادیوں میں مجھے معاف کیجیے گا اور کہنے دیجیے گا، آپ بھی ہوتے ہیں اور میں بھی ہوتا ہوں، امام صاحب بھی ہوتے ہیں اور قاضی صاحب بھی ہوتے ہیں، محتمم صاحب بھی ہوتے ہیں اور مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں، سماج کا ہر طبقہ چاہتے نہ چاہتے واسطہ بالواسطہ ایسی بڑی بڑی اسراف والی شادیوں میں شریک ہوتا ہے، گویا کہ سبھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، سبھی گناہ میں شریک ہوتے ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل کو کرتے ہیں۔ کیا اللہ کا عتاب سب پر نہیں آئے گا؟ ساری قوم پر نہیں آئے گا؟ قوم عمومیت کے اعتبار سے قوم اللہ کی ناراضیوں کا شکار نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو حضرات لاک ڈاؤن میں سادہ شادیاں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا بچے ہوئے سرمایے کو لے کر تعلیمی اداروں میں جاؤ اور تعلیمی اداروں کی تعلیمی ضروریات کو پوری کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور خاص طور پر اس میں ان میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو، چاہے وہ مذہبی تعلیم کے ادارے ہوں چاہے وہ دنیاوی تعلیم کے ادارے ہوں، پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو اسپانسر کرو، ان کی کفالت کی ذمہ داری لو، ان کو یقین دلاؤ کہ جب تک تم زندگی بھر پڑھنا چاہتے ہو، تعلیم کے اعلیٰ مقام تک اپنی ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، ہم آپ کی مدد میں کھڑے ہیں۔ آپ اس طرح سے لاکھوں غریب بچے بچیوں کو خود کفیل بنا دو گے تو یہ پڑھنے کے بعد یہ لاکھوں خود کفیل بچے اور بچیاں انشاءاللہ اگلے لاکھوں بچے اور بچیوں کے انشاءاللہ کفیل بنیں گے۔ ان کا ضمیر اس بات کے لیے ان کا ضمیر اس بات کے لیے زندہ رہے گا کہ تم بھی قوم کے ذمہ داروں کی مدد سے پڑھ کر جو ہے یہاں تک پہنچے ہو، لہذا تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم ملک کے، ملت کے، قوم کے، سماج کے غریب بچے اور بچیوں کو اسپانسر کرو، ان کی کفالت کرو، اور اپنی طرح ان کو بھی آگے بڑھانے کے لیے ان کی رہنمائی کرو۔ اور جو حضرات جنہوں نے اپنی شادیاں مؤخر کر دی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ شادیاں مؤخر نہ کریں، اول فرصت میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کریں، اور اگر شہرت ہی چاہتے ہیں، نام نمودی چاہتے ہیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں بھیڑ ہی چاہتے ہیں، اور آپ نے مؤخر کر ہی دیا ہے، تو آپ اللہ کے واسطے، ملک کے واسطے، ملت کے واسطے، قوم کے واسطے آپ اتنی قربانی دے دیجئے کہ آپ جب لاک ڈاؤن کھل جائے، حالات معمول پر آ جائیں، مساجد اور مدارس اور تعلیمی ادارے جو ہے وہ آباد ہو جائیں، تو آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے جہاں ہزاروں طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں وہاں جا کر لیجئے۔ آپ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز میں جہاں
مسلی اور شہر کے ضلع کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہاں جا کر لیجئے، اپنے مہمانوں کو بھی آپ وہیں بلا لیجئے، اور خدا را شادی حالوں میں، پنڈالوں میں، روشنیوں میں، کارڈ کے چھپوانے میں، جی ایڈورٹائز میں اور تیاریوں میں جو آپ لاکھوں کروڑوں اور پورے ملک کا اگر آپ خرچہ جوڑیں گے، میں انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ فگر آپ کو بتلانے والا ہوں کہ آپ اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ سالانہ اس میں اسراف کر رہے ہیں، جس کو اللہ پسند نہیں کر رہا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کر رہا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کر رہا ہے۔ لہذا جو ہے آپ جو ہے اس پہ کیا نام ہے، نکاح جو ہے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جا کے کر لیجئے، آپ جامع مسجدوں میں جا کر لیجئے، اور خدا را اس پیسے کو بچا کر تعلیمی ادارے قائم کیجئے، میڈیکل کالج کیجئے، انجینئرنگ کالج قائم کیجئے، ٹیکنیکل کالج قائم کیجئے، اور قوم اور ملک کی ضرورت کے جو ہے وہ ادارے بنائیے، اور قوم اور ملک کے بچے اور بچیوں کی کفالت کیجئے، ان کی سرپرستی کیجئے، ان کی مالی مدد کیجئے، اور ان کو کسی قابل بننے کے لیے آپ ان کا سہارا بنیے۔ یہی اللہ کی طرف سے آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد اور آپ کی جان صرف آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہی آپ کو اسے صرف کرنا ہوگا، ورنہ کل قیامت میں بڑے خطرے اور بڑے خسارے کا الارم ہے، جس کو میں آپ کو روزانہ سنا رہا ہوں، اور آپ سے جو حضرات مجھے سن رہے ہیں ان سے میں موت دبانا درخواست کروں گا، اس تحریک کو گھر گھر پہنچانے میں جو ہے وہ ہماری مدد کیجئے، ان آڈیوز کو، ان ویڈیوز کو جو ہے آپ شیئر کیجئے، آگے بڑھائیے، اور ان سے بھی کہیے کہ وہ بھی آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ تو یہ بات گھر گھر پہنچے گی، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، قدردانی کا واقعہ۔ قدر کس طرح ہوتی ہے، اور مال کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جاتا ہے، اور کس کس چیز کا مصرف کس طرح متعین کیا جاتا ہے، اس واقعے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی قدردانی اور احتیاط کا عالم یہ تھا کہ دسترخوان پر بچی ہوئی بوٹیاں الگ کرتے، ہڈیاں الگ، روٹی کے جو ٹکڑے بچ جاتے ان کو الگ، جو ریزے ذرے برادے کی شکل میں ہوتے ان کو الگ، اور ان میں سے ہر چیز کی جگہ علیحدہ علیحدہ مقرر کر رکھی تھی۔ بوٹیاں ایک ایسی جگہ ڈالتے جہاں روزانہ بلی آتی کھا جاتی، ہڈیاں ڈالنے کی جگہ علیحدہ مقرر تھی جو کتوں کو معلوم تھی، کتا آتا ہڈیاں کھا لیتا۔ روٹی کے ٹکڑے ایسی جگہ ڈالتے جہاں پرندے آتے اور ٹکڑے اٹھا کر لے جاتے۔ کھانے کے ریزے چوٹیوں کے بل کے پاس رکھ دیتے جو ان کی غذا بن جاتی۔ اس طرح اپنے امکان کی حد تک کوئی حصہ ضائع نہ ہونے دیتے۔ یہ حضرت مولانا اصغر حسین میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے بہت بڑے عالم دین اور اللہ والے ولی کامل شخص تھے۔ آج بھی ان کا گھرانہ اور ان کا خاندان اور ان کا سلسلہ دیوبند کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے دیکھیے اسراف سے بچنے کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کا، چاہے وہ جانور ہی ہو کیوں نہ ہو، ان کا خیال رکھنا۔ اسی کو تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ شاید آج ہم نے زمین والوں پر، کمزوروں پر، معذوروں پر، مجبوروں پر، محتاجوں پر ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے مالک حقیقی نے ہم پر رحم کرنا چھوڑ دیا۔ یہی تبھی آج ساری دنیا میں انسانیت پریشان ہے، ساری دنیا میں اللہ کی مخلوق پریشان ہے، ساری دنیا میں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں پریشان ہیں۔ آج ساری دنیا کا جو ماحول اور معاشرہ بنا ہوا ہے ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ دنیا انسانیت کو اس تنگی اور پریشانی سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، جس راستے کو
آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ دعا کرتے ہو۔